اور جناب ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور سحر میں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹرانسمیشن آپ یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک تک دیکھیں گے انشاءاللہ. اور تمام ٹیم کا بہت شکریہ جو کہ محنت کرتی ہے اور سر توڑ محنت کرتی ہے. میں مین گیٹ سے لے کر مین ڈیسک تک کی بات کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ کیمرہ مینز موجود ہیں، کچھ موبائل میں مصروف ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ الرٹ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹو ایوری ون جو کان میں بولتے ہیں سب کا، اور سب سے زیادہ پروڈیوسر ڈائریکٹر رمیز خان کا، کہ جنہوں نے اس امید کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو لے کر چلے کہ انشاءاللہ ہم کچھ بہتر کریں گے اور کوشش کریں، باقی آپ بہتر بتائیں گے. ہمیں جوائننگ کیا سلمان ستار نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسامہ قادری نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم. عاطف نگیری نے السلام علیکم. اور مبین حسن نے آپ تلاوت قرآن پاک کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ سلمان ستار جو کہ حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نے تحفے میں دیا. تھینک یو سلمان ستار، جیتے رہیے. حضرت میں ابھی الحمدللہ کچھ دنوں پہلے ہی، رمضان سے 2-3 دن پہلے ہی عمرے کی سعادت حاصل کر کے آیا ہوں آئین ٹریول اینڈ ٹور کے ساتھ. یہ میرا قافلہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. اور جب بندہ وہاں جاتا ہے تو یہ کہہ اٹھتا ہے
میں ڈھلنے لگی التجائیں میں رویا رویا غلاف اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں اسامہ قادری سے گزارش کروں گا کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ کے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ایک دوست کی فرمائش پر آپ یہاں پر آئے ہیں اور ان دوست کی بہترین چوائس ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو ترقی دے کہ آپ جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے چلے جائیں۔ اور میں غلط نہیں ہوں تو عدیل بھائی کے دوست ہیں آپ، اور عدیل بھائی تھینک یو ویری مچ کہ ہمیں اتنا اچھا تحفہ دیا۔ اب میرے بہت پیارے سے دوست میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک چینل جہاں پر میں افطار کر رہا ہوں وہاں پہ میں نے ان کو سنا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ادھر آؤ جلدی سے، مائک پکڑ کے اپنے پاس جلدی سے آؤ، ادھر آ کے بیٹھو۔ ان کو اپنے پاس بٹھا کر ہم نے جو ہے وہ نعت سننی ہے۔ نعت پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے؟ پکی بات ہے، جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاطف نگیری ان کا نام ہے اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نائت راز زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نائت
چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے ہرا گلبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے اس کو افطار ٹرانسمیشن پر پڑھتے ہوئے سنا, یاد ہے اس دن میں نے کہا تھا کہ ہم ملیں گے میرے سحری ٹرانسمیشن میں, تو آج یہاں پر موجود ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے بچے میں بھی ٹیلنٹ ہے تو ہم ہیں آپ کے منتظر. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد جو ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہم حاضر ہیں بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے, جو اب آپ سیگمنٹ ملاحظہ فرمائیں گے قدیری صاحب کے ساتھ. قدیری صاحب استاد محترم, اور استاد محترم جب بھی آتے ہیں بہت بہترین بات بتا کر جاتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آج طبیعت ویسے ناساز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناساز اتنی ہے کہ بس آنا مشکل ہو گیا, لیکن حضور کے کرم سے آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج ہم استاد محترم کس ٹاپک پر بات کریں؟ انشاءاللہ تعالی ہم حضور علیہ السلام کا ٹاپک ہے, اور رمضان شریف ہے سب سے بڑی چیز, پھر اس میں اور چیزوں کو بھی شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیمرہ آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم من لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم عشرۂ مغفرت میں شامل ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی سلامتی کے ساتھ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو اس دنیا میں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. دیکھیے, حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا اسم مبارک خباب رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایک یہودی عورت کے غلام تھے. بڑی ظالم عورت تھی, بہت ظلم کرتی تھی آپ پر, اور لیکن آپ ہر سختی کو برداشت کرتے تھے, اور یہاں تک کہ وہ کفریہ الفاظ کہلوانے کی کوشش کرتی تھی, لیکن آپ نے کبھی بھی اس طرح کا راستہ اختیار نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صحابی رسول تھے, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور کے بہت ہی قریب تھے, لیکن آپ کے ساتھ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ اگر کسی کے ساتھ برتاؤ ہوتا تو وہ بڑی مشکل سے زندگی گزارتا, لیکن آپ نے بڑی صبر و تحمل کے ساتھ زندگی کو اپنی گزارا, اور اس کے مظالم کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی قائم رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی مشکل سے حاضری ہوتی تھی. جب بھی حاضری ہوتی تھی تو دعا کرواتے تھے کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیے, تو حضور خصوصی دعا فرماتے تھے کہ حضرت خباب پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنی مہربانی فرمائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ یہودی عورت جو کہ آپ پر بڑا ظلم ڈھاتی تھی اور آپ پر گرم سلاخیں کر ڈالتی تھی, سر پر گرم سلاخ کر کے داغتی تھی. نہیں مطلب حضور جا رہے ہوتے تھے یا نہیں,
حضور کے صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، صحابی رسول تھے، جس کے وہ غلام تھے، وہ یہودی عورت آپ پر ظلم ڈالتی تھی اس لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ ظلم زیادہ ڈالتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خباب پہ جو ہے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ اس کے اوپر جب تک وہ گرم سلاخ کر کے نہ لگائی جائے تو اس کو سکون نہیں آتا تھا، اس یہودی عورت کو۔ یہودی عورت کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور کی دعا تھی سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے عذاب سے نجات دلائی، اور اللہ نے ان پر اپنا کرم فرمایا خصوصی طور پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر آپ خطاب فرماتے تھے صحابہ اکرام سے، اور کہتے تھے کہ بھئی ایک بہت ہی معتبر اور بڑا مہینہ رمضان شریف کا آ رہا ہے، جس کا حساب صرف اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کے پاس اس کا حساب ہے، اللہ اس کی جزا دے گا۔ تو تمام جتنے صحابہ اکرام ہوتے تھے وہ رمضان کا انتظار کر کے پہلی رات سے عبادت اور ریاضت کے اندر گزارتے تھے، پوری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری، اور اپنے معاملات کو اس طرح رکھتے تھے کہ کبھی شائبہ تک نہیں آنے دیتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، جبکہ صحابہ اکرام نے بڑی تکالیفیں اٹھائی ہیں زندگی کے اندر اپنی، اور اتنی تکلیفیں کہ دو دو تین تین وقت کا فاقہ کر کے گزاری ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے اللہ کے بڑے کرم سے اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں وقت گزاریں۔ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن تھیں، تو آپ جب واقعہ معراج پر گئے تھے تو آپ کے گھر سے ہی گئے تھے، ام ہانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے۔ تو جو ان کے شوہر تھے وہ بھی بڑے کفار مکہ میں آگے آگے رہتے تھے ظلم ستم ڈالنے میں۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا تو ان کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے کسی بھی حالت میں لایا جائے، اور ان کے جو دو دیور تھے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے، ان کو بھی کہا کہ ان کو بھی گرفتار کر کے کسی بھی حال کے اندر وہ یہاں پر پیش کیا جائے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر کے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے جو دیور ہیں ان کو پناہ دے دی ہے، اب ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا رحم دلانہ رویہ تھا ہماری جو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کی بہن تھی، سگی بہن تھی۔ تو آپ نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارا۔ اب دیکھیے ایک عورت تھی جس بہت ہی پاک باز عورت، عبادت گزار، نہایت عبادت گزار، وہ کہتی تھی کہ مجھے یا اللہ تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا، اور جب میں قبر میں جاؤں تو میری قبر جو ہے سکون کے باعث مجھے زندگی گزارنے کی موقع دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو وہ قبر میں جب گئی تو اس کا بیٹا جو تھا بڑا فرما بردار تھا، وہ ہر جمعے کو تلاوت کلام پاک کرتا تھا قبر پر جا کر، سبحان اللہ، ہر جمعے کو۔ اور جتنے بھی قبرستان کے جو لوگ تھے مردہ، وہ سب ویلکم کہتے تھے کہ بھئی تمہارا بیٹا تو بڑا نیک ہے، تمہارے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ اور ایک دن وہ خواب میں نظر آئیں اس کو، تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں میری والدہ؟ تو انہوں نے کہا میں بہت اچھی ہوں، اور جو تم تحفہ تلاوت کلام پاک کا مجھ کو بھیجتے ہو اس سے مجھے راحت پہنچتی ہے۔ قبر میرے لیے جو ہے وہ ایک جنت نما گھر بن گئی ہے، اور مجھے اتنی آسائشیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو ان لوگوں کے لیے واقعہ ہے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کو ایصال ثواب پہنچانا چاہیے ان کو، اور ان کی قبر پہ جانا چاہیے،
اور دیکھیے مردہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ مر گیا تو وہ نہ جانے، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے باہر کے لوگوں کے حالات کو، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مر گیا ہے تو وہ نا واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ چیزیں جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کریں، کلام پاک کا ختم کرائیں اور لوگوں میں خیرات تقسیم کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دستہ تھا 70 صحابہ کا، وہ افطار کے لیے تشریف فرما تھے، سب منتظر سے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو کوئی سوار، کوئی راہ گزر میں رہنے والا، آنے والا کوئی ایسا رہ تو نہیں گیا ہے جو یہاں پر شامل ہونے سے باقی ہو گیا ہے۔ تو آپ حضور روزانہ افطار فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایک سوار آیا ہے جو بہت بڑی مسافت سے، اور اس کے چہرے پہ بڑی تھکان ہے، تو کہا کہ اس کو جلدی بلاؤ۔ اس کو لے کر آئے تو اس کو بٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھا آپ کیوں آئے؟ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ تو وہ پہلے حضور کو جانتا نہیں تھا، نہ شکل دیکھی تھی اس نے، وہ حضور کے برابر میں بیٹھ گیا۔ روزے کا ٹائم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وہ تھا اس میں پیالے میں شربت، دودھ تھا، تو وہ آپ نے اس کو روزہ افطار کرنے کے لیے دے دیا۔ جب اس نے لیا تو وہ پورا شربت، پورا دودھ پی گیا، اور 70 صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا کہ اب وہ تو اجنبی تھا نا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کے آداب کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں آپ نے تبسم فرما کے پھر کھجور اٹھائی، کھجور کو آپ نے تناول فرمایا، تھوڑا سا چوسا اور اس کے بعد تمام صحابہ کو دی۔ 70 صحابہ نے وہ کھجور کھائی اور پیٹ سیر ہو گیا اس سے۔ یہ برکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ مبارک کی اور لب دہن کی۔ دوسری یہ کہ اللہ نے آپ کے اندر برکتیں اتنی فرما دی تھیں کہ آپ ان گنت، آپ کسی کے صحابی کے گھر جا رہے تھے تو صحابی نے بلایا ان کو کہ آپ حضور ہمارے گھر کھانا تناول فرمائیں۔ تو وہاں پر جو تھے صحابی بہت سارے اکٹھا ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہمارے گھر میں تو اہتمام ہی نہیں ہے اتنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے کان میں ان صحابی نے کہا کہ حضور ہمارے گھر میں تو اہتمام ہی اتنا نہیں ہے، اور یہ اتنے لوگ یہاں پر آ گئے، تو اب کس طرح ہم اس کو مطلب یہ کہ دعوت کو پورا کریں۔ تو اب حضور نے کہا کہ جو سالن ہے اس کو ڈھک کے رکھو، اور یہ جو روٹی ہے اس کو بھی ڈھک کے رکھو، اور نکالتے جاؤ اور دیتے جاؤ۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام آئے تھے وہ سب نے سیر ہو کے کھایا، اور سیر ہو کے کھانے کے بعد پیٹ بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان کیا بیان کریں کہ ایک کھجور کو آپ نے لاب دہن لگایا اور اس کے بعد 70 صحابیوں نے اس کو کھایا، تو پھر بھی جو ہے وہ کھجور ختم نہیں ہوئی۔ اور اس کو کہتے ہیں میرے نبی کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے اس معجزوں کے صدقے عمر حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں استاد محترم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں میرے پاس اس نعت کی فرمائش آئی ہے، اور نعت کے جو طرز ہے وہ ذرا بڑی اونچ نیچ کی ہے، اور میری کیفیت بھی ایسی نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، طبیعت خراب ہونے کی وجہ، لیکن حضور کے سے دعا کرتا ہوں کہ حضور مجھ پہ کرم فرمائے کہ میں یہ نعت صحیح پڑھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ وہ مائک آپ لے لیجیے گا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے ماشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو آپ سیگمنٹ ابھی تک ملاحظہ فرما رہے تھے وہ بینک الفلاح اسلامک کے تعاون سے آپ نے دیکھا جو کہ قدیری صاحب روز آپ تک پہنچاتے ہیں ہم بینک الفلاح اسلامک کے بہت شکر گزار ہیں ہمیں جوائن کیا محمد حسنین قادری نے آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انترا ایک استائی سنا دیں جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاصی کو کاملی
میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کاملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وقفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور اسی کے ساتھ سید زبیر گل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اسے دور میں لکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اسے دور میں لکھا ہوتا بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے آپ کے سامنے اسے خواب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اسے خواب میں بیٹھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نیا تھے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا
اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مبین حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے گھوٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جگہ جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. حالانکہ وہ شہر مدینہ کے جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اسی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ کہ جو لوگ اس وقت اس تڑپ میں ہیں کہ ہم عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی دل کی مراد کو پورا کریں. اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور مہمان نے بھی جوائن ان کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، لیکن صرف اور صرف ایک بات کہ جب بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو درود پاک پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگا کیجئے. وہاں پر دعائیں جو لوگ ہیں تو ساتھ ہیں. تو ہم ایک اور نعت خواہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا. اقبال عظیم صاحب کی ایک لکھی گئی نعت پیش کر رہا ہوں. مجھ کو بھی کاش خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے. جاگوں تو صرف ان
جاؤں تو خواب میں رخ آقا دکھائی دے اقبال اپنی چشم تر کی بصیرت سے کام لو اقبال اپنی چشم تر کی بصیرت سے کام لو کیا یہ ضرور آنکھوں تو مدینہ دکھائی دے کیا یہ ضرور آنکھوں تو مدینہ دکھائی دے ساتھ تمام جتنے لوگوں نے جوائن کیا ہے کہ ہم بریک پر جا رہے ہیں. بالکل جی, ہم یہ کہیں گے کہ اسی کے ساتھ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو اگلے سیشن میں دوبارہ جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.